بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 1۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ ترجمہ: قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 2۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ ترجمہ: پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 3۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا۔ ترجمہ: پھر کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والیاں ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 4۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ ترجمہ: پھر فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 1 تا 4 کی تفسیر۔ عرب کہتے ہیں زارت الریح التراب، ہوا نے مٹی کو اڑایا اور اسے منتشر کر دیا، اسی سے الزاریات ہے، معنی ہوگا اڑا کر بکھیر دینے والیاں۔ وکرن بوجھ، الجاریات چلنے والیاں، یسرا آہستہ آہستہ نرم خیز، مقسمات تقسیم کرنے والیاں۔ اس سورت کی ابتدا بڑی پرجلال ہے۔ پے در پے 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وقوع قیامت کی اہمیت کفار کے ذہن نشین کی جائے اور اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں ان کا قلع کما کیا جائے، یعنی جس چیز کے وقوع پذیر ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور قسم پر قسم کھا رہا ہے اس کے بارے میں تو کسی کو ادنا سا تردد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیات کی تفسیر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے منقول ہے۔ آپ کے ارشاد کے بعد کسی کا قول کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ امیر المؤمنین نے ایک روز برسر منبر یہ اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، پھر میرے جیسا بتانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ ابن القوا نامی ایک شخص اٹھا، اس نے ان آیات کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فالذاریات الریاح، کہ زاریات سے مراد ہوائیں ہیں جو چیزوں کو اڑاتی اور بکھیرتی رہتی ہیں۔ حاملات سے مراد السحاب یعنی بادل ہیں جو پانی کی عظیم مقدار بخارات کی صورت میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ الجاریات سے مراد الفلکو یعنی کشتیاں ہیں جو سینکڑوں آدمیوں اور ہزاروں من سامان کو اٹھائے آہستہ آہستہ سطح آب پر منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہتی ہیں۔ المقسمات سے مراد الملائکہ یعنی وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق اور نعمتوں کی تقسیم پر متعین ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ بعض علماء نے ان چاروں صفات کا موصوف ہواؤں کو بنایا ہے۔ ان میں یکسانیت تو بے شک ہے، لیکن مقسم باہ کے تعدد سے کلام میں جو قوت اور جلال پیدا ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور یہاں یہی مقصود ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 5۔ انما توعدون لصادق۔ ترجمہ: بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دنیوی زندگی کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ ہم بار بار قسم کھا کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ سچا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 6۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ ترجمہ: اور یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اور بے شک جزا و سزا وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے پر اس لیے اتنا زور دیا ہے کہ وہ پاکیزہ انسانی معاشرہ جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں۔ قانون کتنا سخت اور مکمل کیوں نہ ہو، انسانی زندگی کے ایک محدود حصے پر اپنی بالادستی قائم کر سکتا ہے، پھر اس قانون میں بھی تعویلات کے بے شمار امکانات ہیں۔ انسان کی جلوت و خلوت اسی وقت نفس اور شیطان کی دست درازیوں اور ہنگامہ آرائیوں سے محفوظ رہ سکتی ہے
جب اسے یقین ہو کہ قیامت کے روز اسے اس ہستی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے جو اس کے ظاہر و باطن سے پوری طرح آگاہ ہے اور جس سے اس کی کوئی بات مخفی نہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان جسے عقل و فہم کی نعمت بخشی گئی ہے، جسے بے پناہ وسائل کا مالک بنا دیا گیا ہے، جسے اختیار و ترک کی پوری آزادی دی گئی ہے، اس سے اس کے تمام اعمال کے بارے میں باز پرس کی جائے، ورنہ ایک حیوان اور انسان میں کوئی تفاوت باقی نہیں رہے گا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 7۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ ترجمہ: قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ حبک جمع ہے، اس کا واحد حباک ہے۔ اس لفظ کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کپڑا جس کو بننے والے نے بڑی نفاست اور خوبصورتی سے بنا ہو تو عرب کہتے ہیں حبک الثوب۔ حبک ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریت پر یا ساکن پانی میں پیدا ہوتی ہیں۔ حبک کا معنی طرق، راستے بھی ہے، اور حبک کہکشاں کو بھی کہتے ہیں۔ نیز گھنگریالے بالوں میں جو سلوٹیں ہوتی ہیں انہیں بھی حبک کہا جاتا ہے۔ اکثر علماء نے اس سے مراد طرائق یعنی راستے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، اور وہ آسمان جس میں ستاروں کی مختلف قسم کی حرکات کے باعث ان گنت راستے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جو مختلف اور متباین سمتوں میں جا رہے ہیں۔ کہکشاں کا معنی بھی انصب ہے۔ اس کے باعث آسمان کا حسن دوبالا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جدید تحقیقات نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، یعنی کہکشاں والے آسمان کی قسم۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 8۔ انکم لفی قول مختلف۔ ترجمہ: بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہو۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اے کافرو، راستوں والے آسمان کی قسم، تمہاری کوئی رائے قطعی نہیں، تمہاری کوئی بات حتمی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رائے زنی کرتے ہو تو کبھی کہتے ہو یہ جادوگر ہے، کبھی اسے کاہن اور مجنون کہتے ہو، اور کبھی اس پر شاعر ہونے کی تہمت لگاتے ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی تمہاری کوئی متفقہ رائے نہیں، کبھی اسے سحر کہتے ہو اور کبھی اسے شعر کہتے ہو، اور تم میں سے جو زیادہ منہ پھٹ ہیں وہ اس پر از حکمت کتاب کو اساطیر الاولین یعنی جھوٹے افسانے کہنے سے بھی نہیں شرماتے۔ قیامت کے بارے میں بھی تمہاری آراء کا تضاد حیرت انگیز ہے۔ تم میں اکثر تو اسے بعید از عقل کہتے ہیں، بعض تناسخ کے قائل ہیں، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہوش و فہم سے کام نہیں لیتے، دلائل و براہین سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ محض ظن اور تخمین کی وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہو اور وہم و گمان پر اپنے مفروضات کی بنیاد رکھے ہوئے ہو۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 9۔ یؤفک عنہ من افک۔ ترجمہ: منہ پھیرے ہے اس قرن سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں آفاقہ کسی شے سے کسی کا رخ پھیر دینا۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں یعنی جو شخص حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف متوجہ ہو جائے اسے معفوکن کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص حق قبول کرنے سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی دستگیری نہیں کرتی اور اسے گمراہی کی ڈگر پر دوڑنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں یعنی جو روح گردانی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نبی اور قرآن پر ایمان لانے سے روک دیا جاتا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 10۔ قتل الخراصون۔ ترجمہ: ستیہ ناش ہوا اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ قتل کا معنی جان سے مار دینا ہے، لیکن یہاں بد دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ان پر لعنت اور پھٹکار ہو۔ خارسہ بغیر تحقیق کے محض قیاس و گمان سے کوئی بات کہہ دینے کو عربی میں خارسہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں پر لگے ہوئے پھل کے بارے میں صرف اندازے سے جو مقدار بتایا کرتا ہے اسے خراس کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کفار
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اور قیامت کے بارے میں جو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، یہ محض ان کی قیاس آرائیاں اور ٹامک ٹوئیاں ہیں۔ جو لوگ زندگی کی ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں محض قیاس آرائی پر اکتفا کرتے ہیں، انہیں بڑی جان گسل ناکامی اور روح فرسا مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خود سوچو، جس دن ان لوگوں کو حشر کے میدان میں لا کھڑا کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ اپنی دنیوی زندگی کا حساب پیش کرو، تم نے ہماری دی ہوئی قوتوں کو کیسے استعمال کیا، ہماری بخشی ہوئی دولت کو کس طرح خرچ کیا، ہمارے احکام کی کہاں تک تعمیل کی، اس وقت ان لوگوں پر جو گزرے گی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے قتل الخراسون کے روبدار الفاظ سے ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی صحیح فرمائی گئی ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 11۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ ترجمہ: جو غفلت کے نشے میں بے سدھ پڑے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ علامہ راغب اصفہانی غمرتن کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی غمر کا اصل معنی کسی چیز کے اثر و نشان کو مٹا دینا ہے۔ کثیر پانی کو بھی غمر کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی اپنے بہنے کی جگہ کو چھپا دیتا ہے، کیونکہ جہالت بھی جاہل کو بالکل ڈھانپ دیتی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے اسے اوجھل کر دیتی ہے، اس لیے اسے بھی غمرتن کہا گیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 12۔ یسألون ایان یوم الدین۔ ترجمہ: وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ ان کا یہ سوال طلب علم کے لیے نہ تھا بلکہ بطور استہزاء تھا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 13۔ یوم ہم علی النار یفتنون۔ ترجمہ: یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اسی قسم کا ہی انہیں جواب بھی دیا گیا۔ عرب کہتے ہیں فتنت الذہب، یعنی جب تو سونے کو پرکھنے کے لیے آگ میں جلائے تو کہا جاتا ہے فتنت الذہب۔ آیت میں یفتنون اسی معنی میں مستعمل ہے، یعنی جس روز انہیں آگ پر تپایا جائے گا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 14۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ ترجمہ: اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کا عذاب چکھو۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 15۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ ترجمہ: البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اغیار کے ذکر کے بعد اب احباب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ جنت کے سدا بہار باغات میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کی شاداب ٹہنیوں پر رنگ برنگ پھول کھل رہے ہوں گے، ان کی شاخیں لذیذ، رسیلے اور خوبصورت پھلوں سے لدی ہوں گی، وہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہوں گے اور اس ماحول کو مزید شگفتہ اور شاداب بنا رہے ہوں گے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 16۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ ترجمہ: بسد شکر لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ بڑا پرلطف جملہ ہے۔ مولا کریم اپنے دستے کرم سے خود انہیں نعمتیں عطا فرما رہے ہوں گے اور یہ بسد شکر و ہزار مسرت انہیں وصول کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہو اور بندہ لے رہا ہو، اس میں جو مزہ اور لطف ہے اس کا اندازہ ہمارے لیے آسان نہیں۔ ان نوازش ہائے بے پایاں کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیوی زندگی میں نیکوکار تھے، ان کے دامن حیات پر نافرمانی کا کوئی داغ نہیں۔ جب وہ عبادت کرتے تھے اس وقت ان کی محویت کا یہ عالم ہوتا تھا
کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے اور اپنے محبوب کے حسن ازل کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 17۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ ترجمہ: یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کی راتیں فسق و فجور کی نظر نہیں ہو جایا کرتی تھیں، اور نہ یہ شام سے دن چڑھے تک غفلت کی چادر اوڑے نیند میں مست پڑے رہتے تھے، بلکہ تھوڑی دیر سستانے کے بعد یہ اٹھ کھڑے ہوتے اور باقی رات ذکر و عبادت میں بسر کر دیتے۔ جب سحری کا وقت ہو جاتا تو یہ اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے احساس سے مضطرب ہو جاتے اور بادیدہ گریاں اپنی تقصیرات پر مغفرت طلب کرتے، کیونکہ وہاں دل شکستہ ہی رحمت کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سحری کے وقت اٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہنے کی بڑے دل نشین انداز میں ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ناغہ تہجد ادا فرمایا کرتے اور اس کے بعد جو ذکر اور دعا فرمایا کرتے وہ پیش خدمت ہے۔ خدا کرے کوئی صاحب دل اس کو یاد کر لے اور اسے اپنا وظیفہ بنا لے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وعدک الحق بقاؤک حق وقولک حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت انت ربنا والیک المصیر فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے کو قائم رکھنے والا ہے۔ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے کا بادشاہ ہے۔ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بقا حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، آگ حق ہے، سارے نبی حق ہیں اور تیرا محبوب محمد علیہ السلام حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنا سر تیرے آگے خم کر دیا ہے، میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، میں تیری طرف ہی دل سے مائل ہوں، میں تیری مدد سے ہی دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور تجھے ہی اپنا حکم تسلیم کرتا ہوں۔ تو ہی سب کا رب ہے اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔ اے اللہ، میرے گزشتہ گناہ بھی بخش دے اور آئندہ گناہ بھی معاف کر دے، جو میں نے چھپ کر کیے ہیں اور جو میں نے اعلانیہ کیے ہیں، اور میری وہ خطائیں بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے، تو ہی سب سے بعد بھی ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 18۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ: اور سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ سحری کا وقت کس قدر بابرکت ہے، اور جو لوگ اللہ کی جناب میں اس وقت حاضر ہو کر دامن طلب پھیلاتے ہیں ان پر کیسی کیسی نوازشات کی جاتی ہیں، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں یہ توفیق نصیب ہوئی ہو۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں، ہر گنج سعادت کے خدا داد بحافظ۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ارشاد بھی سنیے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 19۔
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ترجمہ، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ ان کی تیسری خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی سائل ان کے در پر آ جاتا تو وہ اسے مایوس اور تہی دست واپس نہ کرتے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص کسب معاش سے معذور ہے، مرض یا قرض نے اس کی کارکردگی کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، یا محلے میں فلاں بیوہ ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، یا کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے، تو وہ خود وہاں دوڑے ہوئے جاتے اور حسب مقدور ان کی خدمت بجا لاتے، اور ایسا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے، نہ کسی پر احسان جتلاتے اور نہ کسی سے شکر گزاری کی تمنا کرتے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 20۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ، اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ پہلے تو صرف یہ کہا گیا کہ اے کفار، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ اب ان کی توجہ تکوینی اور آفاقی دلائل کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے جو زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے۔ فرمایا، اس زمین، اس کی ساخت اور اس میں رونما ہونے والے عجیب و غریب تغیرات میں غور کرو۔ قدم قدم پر تمہیں ایسے آثار اور نشانات ملیں گے جن کو اگر تم نے غور سے دیکھا تو حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 21۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی نظر اتنی رسا نہیں کہ وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے حکیمانہ نظام کی باریکیوں اور نزاکتوں کو سمجھ سکیں تو وہ اپنی ذات میں ہی غور و فکر کریں کہ کس طرح ایک حقیر قطرے سے اس کی آفرینش کا آغاز ہوتا ہے، کس طرح پے در پے نازک ترین تغیر کی منزلیں طے کرتا ہوا وہ بے جان قطرہ ایک زندہ انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ ننھا ناتواں بچہ کس طرح آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خوبیاں پرورش پا کر عروج کمال تک پہنچتی ہیں۔ حصول علم کے لیے جو ظاہری اور باطنی وسائل اسے بخشے گئے ہیں، عمل اور اختیار کی جس آزادی سے اسے نوازا گیا ہے، اس کی روح میں فراز عرش پر خیمہ زن ہونے کی جو صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں، اگر ان تمام امور میں غور کیا جائے اور ان حقائق کو چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور علم محیط پر یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خلش باقی نہیں رہتی کہ ایسی ہستی اگر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو قطعاً کوئی مشکل نہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 22۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ترجمہ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ یہاں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی انسان کو اپنی بقا اور اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشو و نما کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا، ہر قسم کی نعمتوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم سے مانگو، ہم تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 23۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ترجمہ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ حق ہے بعین ہی اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ پہلے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات والا صفات کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ یوم جزا حق ہے، وہ ضرور آئے گا، اس روز تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے تصریف نہیں کیا۔ انہ لحق میں ضمیر کا مرجع قرآن اور آخرت دونوں ہو سکتے ہیں۔
یہاں پر 26ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔